ویڈیو کا آغاز ایک ایسی تاریخی سرزمین کے ذکر سے ہوتا ہے جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمران رہا جو خود کو صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ خدا بھی کہتا تھا۔ یہ ظالم اعلان کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں سے مطالبہ کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے اس کے سامنے سجدہ کریں۔ مگر ایک رات ایک خواب نے اس کے غرور کو توڑ دیا، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کے ایک قطرے کے سامنے بھی بے بس ہو گیا۔ اللہ نے اسے زمین میں دفن ہونے سے روک دیا اور اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ واقعہ قدیم مصر میں پیش آتا ہے، جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ دریائے نیل کے کنارے آباد یہ سرزمین زرعی دولت سے مالا مال تھی۔ فصلیں سونے کی مانند پیداوار دیتی تھیں، بازار آباد تھے، اور محلات پتھروں سے نہیں بلکہ غرور سے بنے ہوئے تھے۔ فرعون کی حکومت مطلق العنان تھی۔ اس کے احکامات صرف قانون نہیں بلکہ عقیدہ بن چکے تھے، اور لوگ ایمان کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے تھے۔ مصر میں بنی اسرائیل ایک الگ اور مظلوم قوم تھی۔ وہ الگ علاقوں میں رہتے، مختلف لباس پہنتے اور شدید غلامی کا شکار تھے۔ مرد دن رات محنت کر کے محلات بناتے، جبکہ عورتوں کو زندہ صرف اس لیے رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ جاری رہے۔ فرعون جان بوجھ کر انہیں کمزور رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کمزور قوم کبھی تخت کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی۔ راوی کہتا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون کا غرور وحشت میں بدل گیا۔ جب غرور عقل پر غالب آ جائے تو ظلم جنم لیتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ شہر خون سے بھر گئے، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں اور ہزاروں معصوم جانیں ختم کر دی گئیں۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ ان کی ماں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی تھی، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ دور سے نگرانی کرتی رہیں، جبکہ ان کی بہن خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اس کا دل رحم سے بھر گیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بچے کو قتل نہ کیا جائے بلکہ گود لے لیا جائے۔ فرعون نے غرور میں کہا کہ یہ بچہ کوئی خطرہ نہیں، اور یوں وہ خود اپنی تباہی کو پال رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا سوائے اپنی ماں کے۔ محل پریشان ہوا تو ان کی بہن نے جرت کے ساتھ ماں کو بطور دایا پیش کیا۔ یوں اللہ نے ماں کو عزت کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس واپس پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ محل میں پرورش پاتے رہے اور اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ جوانی میں حضرت موسیٰ نے ایک مصری اور ایک بنی اسرائیلی کو لڑتے دیکھا۔ انہوں نے مظلوم کی مدد کی، مگر ایک گھونسا جان لیوا ثابت ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی جو قبول ہو گئی، مگر مصریوں نے انہیں قتل کے الزام میں مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ بغیر کسی سامان کے شہر سے نکل گئے، صرف اللہ پر بھروسہ لیے۔ ریگستان کا سفر، بھوک، پیاس اور گرمی۔ حضرت موسیٰ نے ہر حال میں اللہ سے پناہ مانگی۔ آخر وہ مدین پہنچے، جہاں ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ ان کے والد حضرت شعیب تھے، جنہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ سے اس شرط پر کیا کہ وہ 8 سال خدمت کرے اور چاہیں تو 10 سال مکمل کریں۔ حضرت موسیٰ نے یہ شرط قبول کی۔ یہ سال عاجزی، صبر اور تربیت کے تھے۔ ایک شہزادہ چرواہا بن گیا اور ایک نبی تیار ہو رہا تھا۔ مدت پوری ہونے پر حضرت موسیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک روشنی نظر آئی، مگر وہ آگ نہیں بلکہ اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے فرمایا، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو، اور انہیں فرعون کے پاس واپس جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا، اور ان کی دعا پر حضرت بارون کو مددگار بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جادوگر بلائے گئے، رسیاں سانپ بن لیں، مگر جب موسیٰ کا عصا ڈالا گیا تو اس نے سب کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، مگر فرعون نے تکبر میں انکار کر دیا۔ اللہ نے فرعون کو تنبیہ کے لیے عذاب بھیجے۔ نمبر عذاب: اثر، ایک طوفان، فصلیں تباہ 2، ٹڈیاں سبزہ ختم، 3 بیماریاں جسمانی اذیت 4،
मेंढक, घरों में अजाब। 5, पानी खून बन गया, पीने के काबिल न रहा, मगर फिरौन ने सबको जादू कहा। अल्लाह ने रात के वक्त बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। फिरौन पीछा करता हुआ समंदर तक पहुंच गया। हजरत मूसा ने असा मारा, समंदर फट गया, रास्ता बन गया, कौम पार हो गई। फिरौन पीछे आया, पानी वापस आ गया, सब गरक हो गए। मरते वक्त फिरौन ईमान लाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसके जिस्म को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। हजरत आसिड को जन्नत की बशारत दी गई।